بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ لڑائی میں تشریف لے گئی، مگر چلتے چلتے راستہ بھول گئی اور ایک پہاڑ پر جا نکلی۔ پہاڑ پر نصرانیوں کا ایک ہجوم دیکھا، جن کے درمیان ایک خالی کرسی پڑی تھی۔ بزرگ نے نصرانیوں سے کرسی خالی ہونے کا مطلب پوچھا۔ نصرانیوں نے جواب دیا کہ ہمارا ایک پادری ہے جو سارے سال میں ایک مرتبہ اس جگہ تشریف لاتا ہے اور ہمیں وہ سناتا ہے۔ یہ کرسی اس کے لیے خالی پڑی ہے۔ بزرگ بھی نصرانیوں کے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ اتنے میں پادری بھی آ گیا اور کرسی پر بیٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوا اور کہا، آج میں تم کو وعظ نہیں سناؤں گا، کیونکہ آج تمہارے درمیان امت محمدیہ کا ایک بزرگ موجود ہے۔ پادری نے کہا، اے بزرگ، تجھے اپنے رب کی قسم کھڑا ہو جا تاکہ تیرا دیدار کر سکیں۔ وہ بزرگ کھڑے ہو گئے تو پادری نے کہا کہ آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، براہ کرم جواب عنایت فرمائیں۔ وہ محمدی بزرگ نے کہا، سوال کیجیے۔ پادری کہنے لگا، اللہ نے جنت کو پھلوں سے مزین کیا ہے، کیا ان پھلوں جیسے پھل دنیا میں پیدا فرمائے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، دنیا میں جنت کی مثل موجود تو ہیں، مگر صرف نام اور شکل کی حد تک، ذائقہ اور لذت الگ ہیں۔ پادری نے کہا، جنت کے تمام محلات میں درخت لہوبی کی شاخ ہے، کیا دنیا میں اس کی مثال ہے؟ بزرگ نے فرمایا، ہاں۔ جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو کوئی محل اور مکان ایسا نہیں رہتا جس پر سورج کی کرن نہ پڑتی ہو۔ پادری نے کہا، جنت میں 4 نہریں ہیں جو ذائقہ اور لذت میں مختلف ہیں، کیا دنیا میں اس کی مثال ہے؟ بزرگ نے فرمایا، ہاں، کہ کان سے پانی نکلتا ہے مگر غلیظ اور کڑوا، آنکھ سے پانی نکلتا ہے مگر نمکین، ناک سے بھی نکلتا ہے مگر بدبودار، منہ سے بھی نکلتا ہے مگر شیریں، ان چاروں کی اصل ایک ہے، یعنی سر۔ پادری نے مزید سوال کیا کہ جنت میں ایک تخت ہے جس کی لمبائی 500 سال کے برابر ہے، بہشتی جب اس پر چڑھنے کا ارادہ کریں گے تو وہ نیچا ہو جائے گا، اور بہشتی جب اس پر چڑھ جائے گا تو وہ تخت بلند ہو جائے گا۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیا عجب نمونے سے پیدا کیا گیا ہے کہ آدمی اس پر سوار ہونا چاہے تو بیٹھ جاتا ہے اور سوار ہو جانے کے بعد بلند ہو جاتا ہے۔ پادری نے سوال کیا، اہل جنت کھائیں گے پئیں گے مگر پیشاب پخانہ نہیں کریں گے، اس کی مثال دنیا میں کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، ماں کا خون حیض اس کے لیے غذا ہے، اس کے باوجود نہ پیشاب کرتا ہے اور نہ پخانا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے اتنے سوالات کے جوابات دیے ہیں، اب تو بھی میرے ایک سوال کا جواب دے کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ پادری نے قوم سے خطاب کر کے کہا کہ اس محمد بزرگی نے مجھ سے جنت کی کنجی کے بارے میں پوچھا ہے تو مجھے بتلانا ہی پڑے گا۔ کہنے لگا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ کہہ کر پادری مسلمان ہو گیا۔ قوم کو جب یہ معلوم ہوا کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہو تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔